استقبال قبلہ، اس پر ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اگر کسی نے غور و فکر کر کے نماز پڑھی، تحرہ کیا، تو اس کو بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں چونکہ اس نے پہلے غور و فکر کیا تھا، تحرہ کیا تھا، سوچ و بچار کیا تھا، اب اس کی نماز ہوگی، اس کو دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو بغیر غور و فکر کے، تحرہ کے، کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ واقعہ میں قبلہ ہی کی طرف منہ کیا ہو، لیکن اس سے سوچ و بچار نہیں کی اور قبلہ کا پتہ نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جاننے والا اس مقام پہ موجود ہے تو اس سے دریافت نہیں کیا، خود کسی نے غور و فکر کیا، تحرہ کیا اور کسی طرف اس نے منہ کر کے نماز پڑھ لی، تو اگر قبلہ ہی کی طرف منہ تھا تو ہو گئی، ورنہ بصورت دیگر نہیں ہوئی۔ ایک شخص غور و فکر کر کے ایک طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو آ کر اس کی اتباع اسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی چاہیے کہ وہ خود اس پر غور و فکر کرے، سوچے اور پھر اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ اگر اس کا اتباع کیا، غور و فکر نہ کیا، تو یہ جو بعد میں آ کر پیچھے کھڑا ہونے والا شخص ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی بندہ نے غور و فکر کیا، غور و فکر کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے درمیان میں سجدہ سہو میں اس کی رائے بدل گئی، یا پھر رکعتوں میں اس کی نیت بدل گئی، یا اس کو اپنی غلطی معلوم ہوگی، تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ فوراً اس مقام پر گھوم جائے جس طرف اس کا ذہن اب جا رہا ہے، اور جو پہلے پڑھ چکا ہے وہ پڑھ چکا ہے، اس میں خرابی نہیں آئے گی۔ اگرچہ چاروں رکعتوں کے اندر اس کا ذہن پھر جائے کہ یہ قبلہ نہیں، ایک رکعت اس طرف پڑھی، پھر ادھر پھر گیا، اب اس کے ذہن میں آیا کہ ادھر قبلہ نہیں، ادھر پھر گیا، اب اس کے ذہن میں خیال آیا چوتھی رکعت میں کہ یہ بھی نہیں، ادھر پھر گیا، تو چاروں رکعتوں میں اس نے غور و فکر کیا اور چاروں رکعتوں میں مختلف جہت پر پڑھی، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ اپنے غور و فکر میں وہ پڑھ رہا تھا، ایسی صورت میں جائز ہے۔ لیکن اگر وہ فوراً نہ پھرا، یہاں تک کہ ایک رکن کی مقدار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ یہ پڑھنا، اتنی مقدار اگر ٹائم گزر گیا تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن جس وقت ذہن میں خیال آیا، اتنے ٹائم کے اندر اس نے اپنا چہرہ بدل لیا، تو پھر اس کی نماز ہوگی۔ نابینا شخص ہے، وہ نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دیکھنے والا آیا تو اس نے اس کو سیدھا کیا، اور سیدھا کرنے کے بعد اس کی اقتداء کی، لیکن وہاں پہ کوئی ایسا شخص موجود تھا کہ جس کو قبلے کا حال موجود تھا، لیکن نابینا شخص نے اس سے سوال نہیں کیا، اس سے پوچھا نہیں ہے، تو یہ شخص آیا، اس نے سیدھا کر کے اس کی نماز اس کے پیچھے پڑھنا شروع کر دی۔ اب ایسی صورت میں دونوں کی نمازیں نہیں ہوئیں، اس لیے کہ جو امام ہے نا، امام ہی کی نماز نہیں تو اقتداء والے کی نماز کیسے ہوگی؟ گو کہ اس نے سیدھا کر لیا، لیکن جو امام ہے اس کی نیت تو نہیں ہے نا، اس کا تحرہ تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی ایسا نہ تھا کہ اس کو بتاتا، پہلے سے موجود نہیں تھا، تو ایسی صورت میں نابینا کی ہو جائے گی، اور جو پیچھے مقتدی آیا اس کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ مقتدی کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی باریکی والے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر امام غور و فکر کر کے ٹھیک جہت میں پہلے ہی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اگرچہ مقتدی طرح کرنے والوں میں سے نہ ہو، غور و فکر کرنے والا نہ ہو، یا اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہو، تو وہ آ کے امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر امام اور مقتدی ایک ہی جہت میں تحرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور امام نے نماز پوری کر لی اور سلام پھیر لیا، اب مسبوق اور لائق کی رائے بدل گئی، تو مسبوق گھوم جائے گا اور لائق جو ہے وہ سرے سے نماز پڑھے گا۔ مسبوق جن کو 2 رکعتیں پہلی مل جائیں، اور لائق جو اتحیات کے بعد آ کے ملتا ہے۔ امام سے اگر کوئی بندہ آگے ہو تو اس کی نہیں ہوگی، باقی صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ اب چوتھی شرط
وقت ہے، اور وقت کے حوالے سے ہم پیچھے سارا بیان کر چکے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ نیت ہے، تو نیت پر انشاءاللہ الرحمن کل ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔